اگر بندہ ایک دفعہ پورا قرآن پڑھے تو 32,12,000 سے زیادہ بندے کو نیکیاں ملتی ہیں. میرے مالک تیری رضا کے لیے جی سالہ چنا 5 بچے جنہیں قرآن حافظ کیتا. السلام علیکم جی، امید کر رہا ہوں جی سارے ٹھیک ٹھاک بسو، اللہ تعالیٰ نے حفظ و امان چوسو. میں جی عاقب کشمیری تو تکنے پہ ہو، عاقب کشمیری ولاگز آج حاضر ہے جی نئے ولاگ میں. ماشاءاللہ آج کا ولاگ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا. اسی پہلے دے موسم چیک کرانے جی ماشاءاللہ بارش بہت ہی زیادہ بارش لگی ہے صبح سویرے نے ماشاءاللہ. تو پہلے نظارہ کرو ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے، کیا ہی موسم ہے جی ماشاءاللہ. پہلے گرمی ہوئی سی اور موسم بہت ہی ٹھنڈا ہوئی ہے ماشاءاللہ جی. آج کا ولاگ بہت ہی پیارا سی. جمعے دن ہے، پہلے سارے بھیڑ پہ کہ دیسی پردیسی سارے جماعت المبارک ہے جساں اپنی مسجد شریف منیل باغلی جی اتنا جی خوش نصیب حافظ نو جنہیں قرآن پاک کی حافظ کی تھا ماشاءاللہ. بہت بہت مبارک ہے استاذہ کرام کی، اہل محلہ کی، اپنے والدین کی. چلو آج کا ولاگ کرنے ہیں سٹارٹ تھا. جڑے دوست میرے چینل پر نوے ہیں چینل سبسکرائب کر سو، بیل آئکن بھی پریس کر سو. چلو جلنے ہیں مسجد شریف ہی دا تقریب شروع ہوئی ہے محفل میلاد نے. چلو اتنے جلنے ہیں، اتنے جلنے جلنے ہیں. محمد پہ قرآن اترا تو اللہ نے ویسے تو نہیں فرمایا تھا کہ خوف محبوب مجھے اس قلب محمد کی قسم، جس قلب محمد پہ قرآن اترا ہے اور پھر حضور کے وسیلہ سے امتیوں کے سینے میں یہ قرآن محفوظ ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. لوگوں جب تک قرآن محفوظ ہے تب تک دنیا قائم ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن مجید جب تک دنیا میں محفوظ ہے تب تک قیامت نہیں آ سکتی. اور احباب اسی مکان قرآن مجید اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے تو قوت کے باوجود، مضبوطی کے باوجود. تو اے انسان ذرا غور کر، کتنے خوش بخت ہیں وہ دل جن میں قرآن محفوظ ہوتا ہے، جن میں قرآن مجید محفوظ ہوتا ہے. کس قدر خوش نصیب ہیں وہ دل جن میں قرآن مجید محفوظ ہوتا ہے. اور احباب اسی مکان جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قرآن بندے کو جب لایا جائے گا اس کے دائیں جانب قرآن آ کر کھڑا ہو جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ مجھ سے جڑا رہتا تھا، یا اللہ تو اسے عزت عطا کر. اللہ اسے جنت کا تاج پہنانے کا حکم دے گا، جنت کا تاج پہنایا جائے گا. پھر قرآن کہے گا یا اللہ اور عزت عطا کر. حضور نے فرمایا پھر اسے جنت کا حلہ قیمتی پہنا دیا جائے گا. اللہ قرآن پھر عرض کرے گا یا اللہ اس سے راضی ہو جا. اللہ فرمائے گا میں اس سے راضی ہو گیا. اب ہے قرآن تو کیا چاہتا ہے؟ اب قرآن عرض کرے گا کہ مولا اس کے گھر والوں کے حق میں اس کی شفاعت کو قبول کر اور ان کی بخشش کر. تو اللہ پاک حافظ قرآن اور قرآن پڑھنے والوں کی سفارش اپنے گھر والوں کے حق میں قبول کر کے ان کی بخشش. سبحان اللہ. توجہ، ایک دستار وہ ہوگی جو آج ان بچوں کے سر پہ عمل کرے گی، ایک دستار وہ ہوگی جو قیامت کے دن خدا رکھے. سبحان اللہ. نہیں سمجھے ہو جملہ؟ سمجھو، ایک دستار وہ ہے جو علامہ تنویر صاحب پہنائیں گے، حافظ صاحب کوئی استاد اٹھ کے پہنائیں گے بچوں کو. آپ کہتے ہیں بڑے اعزاز کی بات ہے، آپ کہتے ہیں بڑے اعزاز کی بات ہے. میں کہتا ہوں بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج اس بچہ سارے بچوں میں ممتاز ہے. اس کے سر پہ تاج سج گئی، اس کے سر پہ دستار سج گئی. ارے ایک وہ دستار جو استاد، مرشد، پیر، قاری زمانے کا کوئی کتب رکھے، اور ایک وہ دستار جب قیامت کا مجمع ہوگا. سبحان اللہ. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. حشر کا مجمع ہوگا. حضرت آدم اور ان کی امت بھی کھڑی، جناب نوح اور ان کی امت بھی کھڑی، جناب موسیٰ اور ان کی امت بھی کھڑی، جناب عیسیٰ اور ان کی امت بھی کھڑی. 7 نبی کھڑے، ان کی امتیں کھڑی. تورات کے ماننے والے کھڑے، انجیل کے ماننے والے کھڑے، زبور کے ماننے والے کھڑے. کیا منظر ہوگا
जब आवाज आएगी हाफिज कुरान को लाओ, जब आवाज आएगी हाफिज कुरान को लाओ, हाफिज कुरान लाया जाएगा। अल्लाह खुद अपनी दस्ते कुदरत से आज कोई यूनिवर्सिटी से पढ़ के डिग्री उठा के आए, लोग इस्तेमाल करते हैं, डिग्री लेके आया, लोग कहते हैं फुला मनसब पे चला जाएगा। अरे दुनिया दारू का इस्तेमाल करती है। हशर के मजमे में हाफिज का प्रोटोकॉल देखो, हाफिज कुरान का सर होगा, जन्नत की दस्तार होगी, सजाने वाला रब्बुल सजाने वाला रब्बुल आलमीन होगा। और जब क्या मंजर होगा, बच्चे के वालिदैन भी ये मंजर देखेंगे, उस्ताद भी देख रहे होंगे, दुनिया देख रही होगी। अरे 1.25 लाख नबियों की उम्मतें देख रही होगी, करके कहेंगे ये कौन है जिसके सर पे इज्जतों के ताज, जन्नतों के लिबास, जन्नतों की दस्तार खुद खुदा रख रहा है। आवाज आएगी ये मेरे कलाम का हाफिज है, ये मेरा कुरान पढ़ने वाला है। लोगों ये खुशबख्त वो बच्चे होते हैं जो कुरान हमा वक्त पढ़ते हैं, जो कुरान में बैठे रहते हैं। वैसे नहीं मेरे मुस्तफा ने फरमाया था खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, मेरे आका ने फरमाया था कुरान सीखने वाले, कुरान सिखाने वाले सबसे बेहतरीन हैं, सबसे बेहतरीन हैं। यूं तो डॉक्टर साहब भी बेहतर, यूं तो इंजीनियर साहब भी बेहतर, यूं तो प्रोफेसर साहब भी बेहतर, यूं तो लेक्चरर साहब भी बेहतर, यूं तो वजीर आजम भी बेहतर, यूं तो सारे बेहतर। लेकिन जुबान मुस्तफा ने फरमाया बेहतरीन वो है जो मुसल्ले पे बैठ के कुरान सिखाता है, कुरान सीखता है, उसे जुबान मुस्तफा ने बेहतर फरमाया। क्यों फरमाया? इसलिए कि हशर के मजमे में वही होगा जिसके सर पे खुद खुदा दस्तार सजा। और मुस्लिम अल-फिरदौस की हदीस सुनिए। अब आप इसी वक़्त आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, हुजूर फरमाते हैं जन्नत का हौज़ कौसर जब लोगों को पिलाया जा रहा होगा, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तमाम लोगों को हौज़ कौसर से मैं पानी पिला लूंगा, फरिश्तों को हुक्म दूंगा, फरिश्तों उठा लो ये बर्तन, अब चुके जन्नती पानी पी चुके हैं हौज़ कौसर का। मुस्लिम अल-फिरदौस की हदीस है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते फिर जब अचानक ही करो आएगा जिनके चेहरों पे चमक होगी, फरिश्ते कहेंगे या रसूलल्लाह वो आ रहे हैं, आका वो आ रहे हैं, वो पानी पिएंगे। तो सरकार फरमाते मैं अपना हाथ इसे चुल्लू बनाऊंगा, हौज़े कौसर से पानी भरूंगा और कहूंगा ये करो, अपना मुंह मेरे हाथों पे रखकर हौज़े कौसर का पानी पिए। या रसूलल्लाह इतना प्रोटोकॉल क्यों? ये कौन होंगे? फरमाया ये मेरे कुरान के हाफिज होंगे। नहीं समझे? जन्नत हौज़े कौसर चश्मा जन्नत का, हाथ मुस्तफा के, हाय हाय चुल्लू हुजूर भर के पिलाएंगे। ओए हाफिज कुरान, जिस जुबान से तू कुरान पढ़ रहा है वो जुबान मुस्तफा के हाथों पे रखकर तू पानी पी रहा। क्या प्रोटोकॉल है क़यामत के दिन इन बच्चों का। और अहबाब ज़ी वक़ार, हम इनकी इज्जत क्यों न करें? और मैं समझता हूं कि हमारी खुशबख्ती है कि हम उस सदी में हैं जिस सदी में खुदा ने अरे आस्ताना अली अब्दुल हार शरीफ जैसा आस्ताना और मुर्शिद पीरखाना अता किया है, और जिस सदी में सैयदना सदीक़ अकबर के बेटे मेरे किबला हजरत जी तशरीफ लाए। अरे अब आप तवज्जो कीजिए, जिन्हें कोई जानता नहीं था मेरे हजरत जी ने जब उन्हें कुरान का हाफिज और आलिम बनाया, वो मिंबरों पे भी नजर आते हैं, वो मुसल्लों पे भी। फिर खुशबख्ती उन बच्चों के वालिदैन की। सुनिए जरा, हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, आप फरमाते मैं बच्चों के वालिदैन की तवज्जो चाहता हूं जिन 5 बच्चों की आज दस्तार है, वो तवज्जो से हदीस सुने। मैं हदीस सुनाने लगा हूं, इमाम तबरानी ने इसे रिवायत किया और इमाम ज़ैबी ने भी इसे रिवायत कर दिया। मुहद्दिसीन ने तवज्जो कीजिए, फरमाते हजरत अनस बिन मालिक हुजूर अलैहि सल्लम ने फरमाया
جس نے دیکھ کر ناظرہ قرآن اپنے بچے کو پڑھایا، اللہ اس والد کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ، اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، جس نے ناظرہ قرآن پڑھایا اپنے بچے کو، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، جس نے حافظ بنایا، آؤ آج وہ 5 بچے جن کے والدین آئے بیٹھے ہیں، سنو یا رسول اللہ، وہ جن کے بچے حافظ بن گئے، جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، میرے حضور نے فرمایا اس والد کو قیامت کے دن اللہ اٹھا کر اس کے سر پہ تاج رکھے گا، اس کے چہرے کو نور ایسا عطا کرے گا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ سبحان اللہ، تو میرے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب بچے سے کہا جائے گا حافظ قرآن سے قرآن پڑھ، جنت کی طرف چل، تو وہ حشر کے مجمع میں بچہ کھڑا ہو جائے گا اور رک جائے گا۔ اللہ پاک اس حافظ قرآن سے جبریل سے فرمائے گا، جبریل حافظ سے پوچھ کیوں نہیں جنت کی طرف جا رہا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں گھر سے دور دین سیکھنے کے لیے گیا تھا اور میں قرآن پڑھنے کے لیے گیا تھا اور گھر سے دور رہتا تھا، یا اللہ میری خدمت جو لوگ کرتے تھے جب تک انہیں بخشوا کے لے کے نہیں جاؤں گا جنت میں نہیں جاؤں گا۔ سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں پھر اللہ پاک اس بچے سے، اس حافظ قرآن سے اللہ پاک فرمائے گا جبریل سے کہ جبریل حافظ صاحب کو یہ کہہ دو کہ حشر کے مجمع میں چکر لگاؤ، جس کو پہچانتے ہو اس نے تمہاری مدد کی ہے، اس کا بازو پکڑو، تم بازو پکڑو، انگلی تھامو، میں اس کی بخشش فرما کے جنت میں۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا جو دین کے طالب علم قرآن پڑھنے والے بچے کو ٹوٹا ہوا قلم دیتا ہے، خدا اسے احد پہاڑ جتنا ثواب احد پہاڑ جتنا اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور احباب اسی وقار میں اینڈ کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ میرے دل رکھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں خوش بخت ہیں وہ لوگ جو ان لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن جب چلتا ہے تو اس کا پاؤں زمین پہ نہیں اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے پروں میں ہوتا ہے۔ جن گھروں میں وہ کھانا لینے جاتے ہیں، جن گھروں میں بچے جاتے ہیں کھانا لینے کے لیے، اب آپ توجہ کیجئے کیا خوش بختی ہے ان گھروں کی، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی، میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس منیل کے مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والے جملہ احباب کے لیے یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جب اللہ جل مجدہ الکریم نے 1000 سال زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کے سامنے قرآن پڑھا تھا تو اللہ کے فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ اس قوم کو مبارک ہو جن قوم کی زبانوں پہ یہ قرآن جاری ہو، سبحان اللہ، جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوگا۔ اور احباب زیباکار پھر آئیے اینڈ میں اس بات پہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تو ساری عظمتیں بچوں حفظ کرنے والے بچوں کے والدین کی آپ نے سنی، محلے کے لوگ جو تعاون اور کھانا دیتے ان کی سنی، وہ خوش بخت استاد جو اپنی محنت شاقہ سے، اپنی محنت سے بچے کے سینے میں قرآن لفظ بلفظ منتقل کرتا ہے، اس کا مقام کیا؟ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ حجۃ الوداع کے بعد حضور نے ہاتھ اٹھائے اور جو جملہ ارشاد فرمایا یا اللہ قرآن کا درس دینے والے، قرآن کی تعلیم دینے والے اور قرآن پڑھانے والوں کی رزق میں برکت عطا فرما، ان کے ذریعہ معاش میں برکت عطا فرما، ان کے ہر دن کے رزق میں اضافہ فرما۔ یہ حضور نے دعا کی تو یہی وجہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کہ تنہائیں کم، گاڑیاں اچھی، لباس اچھے، موٹر سائیکلیں اچھی، موبائل اچھے، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ مصطفیٰ کی دعا، مصطفیٰ کی دعا کا کمال ہے۔ اور احباب زیباکار یہ استاد جو صبح و شام مصلی پہ بیٹھ کر قرآن پڑھاتا ہے، سنیے حضور فرماتے ہیں مجھے معلم کائنات بنا کے بھیجا گیا۔ کیا مجھے معلم کائنات بنا کے بھیجا گیا؟ اور حضور مسجد نبی میں تشریف لائے، کچھ صحابہ دوسرے صحابہ کو قرآن سکھا رہے تھے، حضور ان کے ساتھ بیٹھ کے اور حضور نے فرمایا لوگوں
सुनो, जो कुरान सिखाते हैं और जो कुरान सिखाते हैं, मैं मोहम्मद उनके साथ। ये लोग जो सुबह शाम मेहनत करते हैं, अपनी तमाम मुसरफियात, अपने तमाम मामूलात बाला दाग रखकर आपके बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, अपने आपके बच्चों पे मेहनत करते हैं, ये वो खुशबख्त हैं। आखिरी बात सुन लीजिए, ये वो खुशबख्त हैं कि क़यामत के दिन एक तरफ उस्ताद की मेहनत होगी, कुरान पढ़ाना होगा, दूसरी तरफ अरे शहीद का खून होगा। उस्ताद की मेहनत, उस्ताद की वो जो मेहनत होगी, वो शहीद के खून से उसका वजन ज्यादा होगा। पूछा जाएगा मौला वजह क्या है? अल्लाह फरमाएगा तू खुद लड़ा, चला, क्या शहीद हो गया, बात खत्म। और ये वो है जो मुसल्ले पे बैठकर एक नहीं सैकड़ों सीनों में कुरान का नूर ये किस कदर खुश बात है। मैं अंदर बैठे हुए हाफिज साहब से बात कर रहा था, अल्लामा तनवीर साहब से, तो आप मुझे फरमा रहे थे कि 4 बच्चों की पहले दस्तार हुई है, 5 बच्चों की आज हो रही है। मैंने इनसे पूछा कितने बच्चे आपके मदरसे में हाफिज हैं, तो फरमा रहे थे 10 बच्चे। 19 कुल बच्चे हैं तो 10 बच्चे हाफिज कुरान हैं। मस्जिद कमेटी वालों, एहलियान मोहल्ला, खुशबख्तों कि खुदा ने ऐसे उस्ताद तुम्हें अता किए, किबला हजरत जी ने उस्ताद ऐसे अता किए कि जो सुबह शाम मेहनत करके आपके 2-2, 4-4, 5-5 बच्चे अरे कुरान के हाफिज हर साल बन रहे हैं। आपकी खिलाई गई रोटी उसका भी सिला हो रहा है, आपका किया गया पैसा खर्च उसका भी सिला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे असातिज़ा को सलामत रखे कि जो सुबह शाम इस कुरान का नूर बखेर रहे हैं और बड़ी मोहब्बत भी करते हैं और मोहब्बत के साथ बच्चों को पढ़ाते भी हैं। मेरे ख्याल में काफी टाइम से ये यहाँ मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों का इनके साथ जो तामन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें मजीद तरक्कियां अता फरमाए। मैं दुआ गो हूँ और आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि अहबाब ज़िमकार अपना ताल्लुक इस कुरान से जोड़े रखें। कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की खिदमत, मस्जिद की खिदमत, इससे अपना रिश्ता मजबूत रखें। आज दुनिया में बड़े फितने उठ रहे हैं और हुजूर ने मौला अली से फरमाया था कि अली जब फितने आसमान से बारिश के कतरों की तरह बरसेंगे, उस वक्त नजात का जरिया सिर्फ कुरान होगा, सिर्फ कुरान होगा, सिर्फ कुरान होगा। आज 15वीं सदी में जितने फितने उठ रहे हैं, उन फितनों से नजात का रास्ता सिर्फ कुरान है। उन फितनों से बचने के लिए रास्ता सिर्फ कुरान है। और हुजूर फरमाते हैं कुरान वो रस्सी है जिसका एक सिरा खुदा के हाथ में है, दूसरा सिरा बंदू के हाथ में। अल्लाह रब्बुल आलमीन वक्त होता तो इस पे मजीद बात करते, लेकिन मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मजलिस को, इस महफिल को अपनी पाक बुलंद बारगाह के अंदर शर्फ कबूलियत अता फरमाए। और अहबाब ज़िमकार मैं आप अहबाब को फिर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, बच्चों को, बच्चों के वालिदैन को, मस्जिद कमेटी को। और अहबाब ज़िमकार आखिर में ये बात याद रखें, कुरान मजीद के कुल हुरूफ 3 लाख, तवज्जो से सुने, 3,67,321 हैं। एक बार कुरान मजीद अगर बिस्मिल्लाह से नास तक बंदा पढ़े ना, तो हुजूर के फरमान के मुताबिक हर पे 10 नेकियां हैं। अगर बंदा एक दफा पूरा कुरान पढ़े तो 32,12,000 से ज्यादा बंदे को नेकियां मिलती हैं। लोगों, तो उसका आलम क्या होगा जो बच्चा एक बार आयत नहीं हिफ्ज करने वाली एक आयत को 1000 बार भी पढ़ता है। सुभान अल्लाह। उनकी अज़मतों का आलम क्या होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मजलिस को अपनी पाक बुलंद बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। ये खूबसूरत इस मस्जिद को अल्लाह हमेशा आबाद रखे, एहलियान मुरील को अल्लाह मज़ीद बरकतें अता फरमाए। हमारे करीबी सगी हाफिज मोहम्मद शकील साहब जिनका करीब दिनों में विसाल हुआ, अल्लाह उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए। वमा अलैना। मेरे मालिक तेरी रज़ा के लिए, मेरे मालिक तेरी रज़ा के लिए, मेरे मालिक तेरी रज़ा के लिए जान हाजिर है मुस्तफा के लिए, अपने कदमों
قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. بڑی حسرت ہے تیرے بوہے تے, بڑی حسرت ہے بڑی حسرت ہے تیرے بوئے تے, متھا ٹیکدا ٹیکدا مر جاواں تیرے عشق دا بال کے مچ سوہنا ول سیکدا سیکدا مر جاواں. ہائے پینڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے, انج میچدا مر جاواں ہووے وقت اخیر تے مکھ سوہنا تیڈا ویکھدا ویکھدا مر جاواں. جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے, میرے مالک تیری رضا کے لیے. نام سن کے جھکا لو سر اپنے, شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے آئی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے, مقام تیرے نو کون سمجھے, فرشتے تیرے نے کمی زہرا. نام سن کے جھکا لو سر اپنے, سیدہ زہرا کی حیا کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے, میرے مالک تیری رضا کے لیے. کھڑے اقصیٰ میں انبیاء تھے سبھی, کھڑے اقصیٰ میں انبیاء تھے سبھی, دیدے سردار انبیاء کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے, میرے مالک تیری رضا کے لیے. ان کا دیدار ہی میں مانگتا ہوں, ان کا دیدار ہی میں مانگتا ہوں. ہاتھ اٹھتے ہیں جب دعا کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے, میرے مالک تیری رضا کے لیے. خاک طیبہ طبیبوں کا فی ہے, مٹی پاک مدینے دی, مٹی پاک مدینے دی, اکھیاں دا سرمائے, اکھیاں دا سرمائے سانو خاک مدینے دی. خاک طیبہ طبیبوں کا فی ہے,
بیمار کی شفا کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا تجلیوں کا لگا ہے میلہ جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی ادھر سوالی ادھر سوالی ادھر سوالی ادھر سوالی قریب سے جو بھی ان کے گزرا حضور نے مسکرا کے دیکھا عاشقان نبی دعا تبيننا بها جميع الحاجات حاجات الدين والدنيا والآخرة وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير پاک پروردگار عالم یہ جو محفل دستار فضیلت یا اللہ حفاظ کرام بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے جس محفل کا انعقاد کیا گیا یا اللہ جس میں جتنی نعت خوانی ہوئی یا الہ العالمین عظمت قرآن مجید پہ گفتگو ہوئی یا الہ العالمین نماز جمعہ باپ نے ادا کیا سب نے مل کر اے اللہ درود و سلام جو قرآن پڑھایا گیا تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ اس لنگر کو سارے اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین قائد المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرما جميع انبیاء علیہ السلام سرکار کے والدین کریمین آپ کی آل اولاد ازواج صحابہ تابعین تابعین خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین روایت مقدسات کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت پاک کے قوم کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قبلہ حضرت صاحب کے والد گرامی اور یا اللہ سلسلہ شریفہ کے جملہ بزرگان دین اور بڑے بھائی صاحبان سمیت سب کے لوگوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں اے اللہ شرف قبولیت عطا فرما سب کے درجات کے اندر مزید بلندیاں عطا فرما مسجد کے ساتھ جو قبرستان ہے اس میں جس قدر مرد و زن مدفون ہیں اہل اسلام یا اللہ سب کے لوگوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما سب کی بخشش و مغفرت عطا فرما بالخصوص علامہ تنویر طاہر صاحب یا اللہ ان کے والد گرامی دنیا سے پردہ فرما چکے ہوئے ہیں والدہ محترمہ الہ العالمین ان کی وہ وفات پائی ہوئی ہیں یا اللہ ان کی کامل بخشش و مغفرت عطا فرما اے الہ العالمین ان کی والدہ کی قبر کو بکا نور فرما اے الہ العالمین وہ عظیم والدہ جن کے بچے نے آج 5 بچوں کو قرآن حفظ کروایا اے اللہ اس محنت شاقہ کا تجھے واسطہ حافظ صاحب کی اس توجہ کا واسطہ اور سب کی اس دین کی خدمت اور قرآن کی خدمت کا واسطہ ان کی والدہ کی قبر کو بکا نور فرما اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما اے الہ العالمین ان کی قبر کو گلزار جنت ان کی روح کو مقام لہین میں جگہ عطا فرما ان کے والد گرامی کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما اے الہ العالمین کے بہن بھائیوں کی پورے خاندان کی حافظ صاحب کے بچوں کی سب کی خیر فرما ان کے بچوں کو قرآن کا حافظ عالم بن کر دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان 5 بچوں کے خاندان کے جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں یا اللہ اس منڈی کے علاقے کے جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں سب کے لوگوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما اے الہ العالمین آج ان بچوں کے سروں پہ یہ دستار سجی ہے مالک ان بچوں کے سینوں میں ہمیشہ قرآن کو محفوظ فرما اے اللہ انہیں قرآن کا عالم بن کر دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرما انہیں قرآن مجید کے یاد معانی اور مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ انہیں مزید آگے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیشہ انہیں قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما ان بچوں کے والدین کی ان کے خاندان کی ان بچوں کی خیر فرما نظر بد سے حاسیب زدہ سے یا الہ العالمین جادو ٹونا سے جنات سے ہر قسم کے رکاوٹوں اور بندشوں سے ان بچوں کو بچوں کے والدین کو بچوں کے خاندان کو سدا محفوظ فرما
پہلو میں رب نے جن کو چنا وفا کے لیے، میرے مالک تیری رضا کے لیے، میرے مالک تیری رضا کے لیے، بغض پنجتن میں ضائع مت کرنا، بغض پنجتن۔ حسن آپ اسمیر صاحب ماشاء اللہ جی، آپ صاحب بہت بہت مبارک ہے۔ اس سے طبیعت کیسی ہے؟ حسن مجود اعتزاز صاحب مبارکباد ہے جناب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ لقمان صاحب اور حسن موجود رہوں، ماشاء اللہ مبارک ہے جی بہت بہت۔ حسن ادھر موجود رہوں، زخان صاحب رہوں، ماشاء اللہ مبارک ہے بہت بہت جی۔ کتنا عرصے گروپ پاک حافظ کتاب ہے جی؟ کتنے سال؟ 3 سال ہے ماشاء اللہ۔ تو رہنا صاحب وہی رہنا ہے تو جناب تو جی اللہ تو کریٹا رہنے ہو ماشاء اللہ، انہوں نے روٹی نہیں کھادی تو ٹھلے ٹھلے بولے ماشاء اللہ جی۔ اس وقت اساں موجود ہوں مسجد شریف اساں موجود ہوں استاد محترم حافظ تنویر طاہری صاحب، ماشاء اللہ جی انہیں مبارکباد دینے ہیں جی۔ سالہ چنہ 5 بچے جنہیں قرآن حافظ کیتا، بہت ہی مبارک نے مستحق کو استاد صاحب بہت ہی مبارک ہے جی تمہیں ماشاء اللہ۔ خصوصی طور پر ماشاء اللہ یہ فاض کرام نے یہ حافظ کر رہے ہیں سارے بچے تو ماشاء اللہ۔ استادانہ میں آخر پر میں انٹری کروں انہوں نے تھوڑا بہت ماشاء اللہ بہت ہی مبارک ہے، تو بہت شکریہ استاد جی۔ اینا ولاگ بہت ہی پیارا سی جی، اج تھا مسجد شریف دستار بندی سی 5 بچیاں نے، تو ماشاء اللہ تے ولاگ پورا دسیا انہیں تا ولاگ کرنے کو امید کرنا اینا ولاگ سے پسند ہے، اگر پسند ہے لائک کرسو، شیئر کرسو، چینل سبسکرائب کرسو، آخر کمنٹ سیکشن میں افاظ کرام کی مبارکباد دے سو، تو بہت شکریہ، بہت مہربانی۔